جاؤ جبرائیل جاؤ جبرائیل و میکائیل، ایک علی کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ، ایک علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے اسے پیغام دو، یا علی من مثلوں کا، تیرا مثل کون ہے، تیرے جیسا کون ہے۔ اللہ آسمانوں پہ فخر و مباحات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی اب حکم ہوتا ہے، ہم نے اس شخص کو دیکھا جو آج اس بستر پہ سو رہا ہے۔ اللہ کسی کے کارنامے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی خدمت کا اسے ضائع نہیں کرتا، اس کا انعام اور اکرام دیتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو سارا حج دیکھ لیجئے، حضرت حاجرہ کی خدمت آج تک یادگار کے طور پہ موجود ہے، حضرت اسماعیل کی خدمت آج تک یادگار کے طور پہ موجود ہے، حضرت ابراہیم کی خدمت آج تک یادگار کے طور پہ موجود ہے، حضرت ابراہیم کی خدمات، حضرت اسماعیل کی خدمت، حضرت حاجرہ کی خدمت وہ تو آج تک موجود ہے، اور حکم ہے منانے کا۔ کیا پیغمبر کی خدمات کم ہیں؟ کیا آل پیغمبر کی خدمات کم ہیں؟ حکم ہوتا ہے نہیں، ابراہیم اور آل ابراہیم کی خدمت سال میں ایک مرتبہ منانے کو کہا گیا ہے، پیغمبر کی خدمتوں کا اعلان دن میں 5 مرتبہ کرنے کو۔ صلوات اور پڑھنے بلند آواز سے محمد ایک چیز اور عرض کرنے چلا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے مال اور جان خرید لیے اور بدلے میں انہیں جنتی قرار دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر مومنین کی نشانیاں بتائیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ جب مومنین سے سودا کرتا ہے تو جان اور مال دونوں لے کے پھر کہتے ہیں آپ جنتی ہوئے ہو۔ لگتا ہے جب مومنین کے ساتھ سودا ہوگا حساب اور قیمت اور ہوگی، جب کل ایمان سے سودا ہوگا حساب اور قیمت جب کل ایمان سے سودا ہوگا، امیر المومنین سے سودا ہوگا، جان کی قیمت الگ ہوگی، مال کی قیمت الگ ہوگی، جنت توجہ رہے آپ حضرات کی، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، یہ موتی ہمارے خزانے کے لائق ہے تو کیا اس کی قیمت دی جائے؟ عزیزان گرامی اب خریدار وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، دھونس دھاندلی سے نہ خریدے گا، قیمت پوری دے گا، مال بھی صحیح ہوگا تو لے گا، وہ جوری کی نظر سے دیکھے گا، عادل کی نظر سے قیمت دے گا اور دینے پہ قادر بھی ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اس سے سونے والے کو دیکھا، اس کے ماضی کو دیکھا، اس کے حال کو دیکھا، اس کے مستقبل کو دیکھا، زمانہ حکومت دیکھا، زمانہ بچپنے کا دیکھا، سارے زمانوں پہ نظر دوڑانے کے بعد کہا یہ موتی ہمارے لائق ہے۔ اب اس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا، اس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا کہ اس کی قیمت لگائی جائے تو کہا کیا جنت دے دی جائے؟ کہا نہیں نہیں، یہ انصاف کے منافی ہے، جنت تو اس کی 3 روٹیوں کے بدلے میں چلی جائے۔ کیا ولایت دے دی جائے؟ ولایت اس کی 1 انگوٹھی کے بدلے میں چلی جائے گی۔ کیا عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے؟ عبادتوں کا ثواب اس کی 1 ضربت پہ چلا جائے گا۔ تو بارے الہ پھر کیا دیا جائے؟ کہا دیا یہ جائے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ علی نے اپنی جان دے دی، ہم نے اس کی جان کے بدلے اپنی مرضیاں دے دی۔ اب جسے اللہ کی مرضیاں چاہیے ہوں وہ علی کے پاس آئے، جسے علی سے بیعت چاہیے ہو وہ اللہ کے پاس جائے۔ یہ موتی ہمارے خزانے کے قابل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے ایک ہی ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اور اللہ کی خوشنودیاں، اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے۔ اطمینان سے میرا اور آپ کا آقا و مولا سوئے رہے، کل کفار ساری رات تصدق ہوتے رہے، آخر جب بستر یعنی وہ پردہ ہٹا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے، دیکھا یہاں پیغمبر تو نہیں ہیں، یہاں محمد ابن عبداللہ تو نہیں ہیں،
یہاں تو علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی کو اہل مکہ بہت پہلے سے جانتے ہیں، بچپنے سے جانتے ہیں، اس وقت سے جانتے ہیں جب علی ابن ابی طالب پیغمبر کی ان بچوں سے حفاظت کرتے تھے، اس وقت سے علی ابن ابی طالب کو جانتے ہیں۔ جب علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں، آج جب لوگ کہتے ہیں نعرہ رسالت 1,00,000 سے زیادہ آواز بلند ہوتی ہے، یا رسول اللہ مجھے قسم رب کعبہ کی سب سے پہلا نعرہ رسالت میرے مولا علی ابن ابی طالب نے لگایا، سب سے پہلا نعرہ رسالت میرے مولا علی ابن ابی طالب نے لگایا، انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مدد کروں گا، جو آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی وہ پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھیں گے وہ کاٹ دوں گا، میں آپ کے دشمنوں کے پیٹ پھاڑ دوں گا، اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں۔ عزیزان گرامی، علی کو دنیا جانتی ہے، میں جیسے ہی علی ابن ابی طالب کا سامنا ہوا، جیسے ہی علی ابن ابی طالب سامنے آئے، ایک بگڑے ہوئے کافر نے کہا کہاں ہے محمد؟ جتنی اونچی آواز سے اس نے کہا تھا محمد کہاں ہے، اتنے ہی بلند آواز سے میرے مولا نے بلکہ اس سے بھی بار روب آواز سے کہا مجھے دے کے گئے تھے جو لینے آئے تھے۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، میں بہت سارے واقعات درمیان سے چھوڑ گیا اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اس وقت دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ ہجرت کے بعد علی ابن ابی طالب کو جو حکم دیا گیا تھا وہ لوگوں کی امانتیں دینا، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ آپ ذرا سوچیں، مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں پیغمبر کے پاس، اگر وہ چارج جس طرح لوگ دیتے اور لیتے ہیں وہی ہو تو پوری رات اسی میں گزر جائے، فلانے کا یہ ہے، فلاں کا وہ ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں، مگر نہیں کہا جس کس کی جو امانت ہے اے علی لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کرنا اور فاطمیات کو لے کے چلے آنا، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی ابن ابی طالب نے جب کہا لوگوں سے محمد میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مانگنے آئے ہو، ارے اپنی امانتوں کی بات کرو وہ میرے پاس ہے، توجہ رہے، اپنی امانتوں کی بات کرو وہ میرے پاس ہیں۔ اب جب علی ابن ابی طالب نے امانتیں لوٹائی ہیں، کوئی ایک بندہ تاریخ نے مینشن نہ کیا جس نے کہا ہو میری امانت رہ گئی تھی، اور کوئی ایک دمڑی علی کے پاس نہ رہ گئی جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، گویا ہر ایک کی امانت اس کو پلٹا کے دی جا چکی تھی۔ اب میرا دوست آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پیغمبر مشرکوں کی امانتوں کے معاملہ میں اتنا محتاط ہے، اس نے دعوت ذوالعشیرہ میں جو ایک امانت کی تھی، اے علی جو اس سلسلہ میں میری مدد کرے گا وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، جو مشرکوں کی امانت میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کی امانت میں کیوں کر دو؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد علیہ بس بالکل اختصار سے سب امانتیں دیں، اور امانتیں دینے کے بعد حکم پیغمبر کے مطابق علی ابن ابی طالب، حالات بڑے سخت تھے، زمانہ پورا شوق تھا، اس لیے کہ اب مکے میں وہ دو ہستیاں نہ رہ گئی تھی جن کی وجہ سے ایک سکون کا قدر ایک سکون میسر تھا۔ عام الحزن گزر چکا، نہ ابو طالب رہ گئے تھے نہ خدیجہ الکبریٰ رہ گئی تھی۔ علی ابن ابی طالب نے 3 اونٹ لیے کرائے کے، اور ایک آدمی جسے جمال کہتے ہیں اسے لیا، فاطمیات کو ساتھ لیا، ان میں فاطمہ بنت اسد تھی، فاطمہ بنت محمد تھی، فاطمہ بنت امیر حمزہ، یہ فاطمہ ہی نام کی کچھ خواتین تھیں جو علی ابن ابی طالب نے ان مامنوں پہ بٹھائیں اور حسب حکم پر پیغمبر ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اب جب علی یہ لے کے قافلہ چھوٹا سا 3 اونٹ ہیں کل، اور اس پہ فاطمیہ، آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں؟ توجہ رہے آپ، وہ ایک چھوٹا سا قافلہ اور لے کے میرا اور آپ کا مولا علی ابن ابی طالب چلے ہیں۔ ایک جمال ہے وہ جو صحراؤں میں راستے چلتے ہیں، وہ کرائے کا آدمی وہ ساتھ ہے۔ جب تھوڑی دور نکل گئے کیا دیکھا کچھ بہت سارے آدمی جو تلواریں سونتے ہوئے ہیں اور گھوڑوں پہ سوار ہیں اور للکارتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، اب جب ان لوگ، آپ کو معلوم ہے اونٹ جب چلتا ہے اور خاص کر جب اونٹ کی مہار پکڑ کے آدمی چل رہا ہو تو اونٹ کی رفتار آدمی ہی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے، اسی کے ساتھ حساب ہوتا ہے، مگر جب گھوڑے پہ بیٹھ
بیٹھ کے آدمی گھوڑے کو دوڑاتا ہے، یا گھوڑے کی تو رفتار بھی دوسری ہے، اونٹ کی سی رفتار نہیں. وہ لوگ تلواریں سونتے ہوئے، برہنہ تلواریں، گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور للکارتے ہوئے آئے. اب جب ایسے لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، توجہ رہے آپ حضرات کی، وہ جمال جو تھا وہ رونے لگ گیا. میرے مولا فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے اے مولا علی، اگر اب نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ موت تو سامنے ہے، ان لوگوں کے پاس کھلی ہوئی تلواریں ہیں، مجھے بھی مار دیں گے تمہاری حمایت کرنے کے لیے، یہ تھوڑی بہت مدد کرنے کے جرم میں بھی مارا جاؤں گا، یہ تو موت ہے. اب موت کو دیکھ کے بھی کوئی نہ روئے تو پھر کب روئے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں فکر نہیں کرو، اپنے اونٹوں کو بٹھا دو، اونٹوں کو کہا بٹھا دو، ان کے پیر باندھ دو. اونٹوں کے پیر باندھ دیے اور اس کے بعد کہا کہ ان کے معامل جو ہیں وہ نیچے رکھ کے ان کا پردہ بنا کے ان بیویوں کو ان معاملوں کے پردے میں بٹھا دو. ان معاملوں کے پردے میں وہ مستورات بٹھائی گئی. اور عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی میرے، اور اب آپ سوچیں گے علی ابن ابی طالب نے یہ کیوں حکم دیا کہ اونٹوں کے پیر باندھ دو؟ اس لیے کہ اونٹوں کے جب زانو باندھ دیے جاتے ہیں پھر وہ دوڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرار کا ساتھ ہو تو پھر جانور کو بھی بھاگنے کی اجازت نہیں. صلوات پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے محمد والے محمد. لوگ آ گئے، کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ سے مطلب مدینہ مکہ ہمارا شہر تھا، ہمارے آباء و اجداد کا شہر تھا، ہم یہاں کے سردار تھے، ہم یہاں کے سب کچھ تھے، ہم نے چھوڑ دیا، اب تمہارا کچھ لینا دینا. ہاں نہیں مگر ہم آپ کو ماریں گے. کہا پھر آئیے، پھر مارنا ہی ٹھہرا تو آئیے. بھئی ایک آدھ کو پکڑ کے جو دوسروں پہ پھینکا، انہوں نے کہا چھوڑو یہ پروگرام. صلوات پڑھ لیں بلند آواز محمد، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بڑی توجہ ہے آپ حضرات، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک دو کو جو پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا اور دوسروں پہ پھینکا، ایک دوسرے کے اوپر گرے، سب بھاگ گئے. اب جو اطمینان سے قافلہ چلا، میرا پاک پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے باب مدینہ پہ پہنچ گئے جہاں آج مسجد قبا ہے. یہاں میرے مولا نے ڈیرے ڈال دیے. اب لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں. کبھی کبھار کوئی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بستی قریب ہی آ گئی ہے، آگے بڑھیے. مسجد قبا جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، آج بھی حج لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے حج کرتے ہیں. تو اس مسجد میں بتایا گیا ہے کہ ایک عمرے کا ثواب ہے. اس مسجد میں صرف 2 رکعت، اس لیے کہ پیغمبر نے مدینے پہنچ کے سب سے پہلے یہی پہ نماز پڑھی ہے اور یہی پہ نماز قائم کی ہے. مگر پیغمبر فرماتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہ ذرا دیکھنا اے ابو بکر صدیق، ذرا دیکھنا مکے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں. یہ اٹھ کے دیکھتے ہیں، ابھی تو کوئی نظر نہیں آیا. خیر تھوڑے وقفے کے بعد اب کچھ چھوٹا سا قافلہ دکھائی دے رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا وہ توجہ رہے، جس کا ہمیں انتظار تھا وہ آ گئے. توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. پیغمبر نے اتنی دیر تک مدینے میں قدم نہیں رکھا جب تک علی ابن ابی طالب نہیں آ گئے. اور جب علی آ گئے اس کے بعد حضور مدینے پہنچے. سہیل نامی شخص تھا جس سے وہ زمین خریدی جہاں آج مسجد نبی آباد ہے، جہاں مسجد تعمیر کی گئی. ابو ایوب انصاری کے گھر کچھ دن قیام رہا. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، بہت دور کی بات ہے جہاں پر لے کے جانا چاہتا ہوں. جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینے آئے اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوئے جب تک علی نہیں آ گئے. اور توجہ ہے آپ حضرات کی، جب حضور آخری حج اور پہلا حج اور حجۃ الوداع کرنے کے لیے گئے، اعلان کر دیا کہ میرا آخری حج ہے اور اس کے بعد میں اللہ کے ہاں جانے والا ہوں، میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جس کو حج سیکھنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. 80,000 آدمی پیغمبر کے ساتھ مدینہ میں شریک ہوئے. یہ قافلہ حج کو چلا. علی اس زمانے میں یمن میں تھے. علی سے کہا آپ بھی حج پہ آ جائیے. علی کے ساتھ 12,000 آدمی یمن سے چلے. پیغمبر باب مکہ پہ پہلے پہنچ گئے. اب حاجی جلدی میں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ چلے، یا رسول اللہ چلیں، یا رسول اللہ چلیں. مگر پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت تک مکے میں بھی قدم نہیں رکھوں گا جب تک علی نہ آ جائے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد والے محمد. توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے. جب علی آ گئے کہا یا علی آپ نے کیا نیت کی؟ وہ یمن سے چلے، یہ مدینہ سے چلے. انہوں نے اپنے میقات سے احرام باندھے. 12,000 آدمی تھے. انہوں نے جہاں آج مسجد شجرہ ہے یا بیر علی جس کو کہتے ہیں،
مدینے یہاں سے احرام پیغمبر کے ساتھ باندھے، وہ یمن سے چلے، یہ مدینہ سے چلے. اے علی تو نے کون سی نیت کی؟ کہا یا رسول اللہ وہی نیت جو آپ نے، وہی نیت جو بہت سارے لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے. عزیزان گرامی میں عرض کروں کس طرح بات سمجھ آئے گی. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں؟ ایک صلوات اور پڑھ لیں بلند آواز سے. مساجد کی بات آ گئی تو ایک اور مسجد ہے مدینہ منورہ کے حوالی میں. اس مسجد کا نام ہے مسجد ذو قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. ہمیں جب پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا تھا اس وقت وہ محراب کی جگہ کا نشان موجود تھا کہ جہاں پیغمبر پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر جب حکم ہوا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. وہ اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد ذو قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. اب ان لوگوں نے وہ محراب وغیرہ ختم کر کے اونچا اپنی شجرہ نصب لے کے وہاں لگا دیا ہے. توجہ رہے آپ حضرات کی. اب صرف ایک ہی قبلہ کی طرف رخ ہے اور وہ قبلہ خانہ کعبہ ہے. مگر یہ 17 تاریخ تھی محرم الحرام کی. نماز زور اور جماعت ہو رہی ہے، پیغمبر پیچھے لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. عین حالت رکوع میں حکم ہوتا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام. اے حبیب اپنا چہرہ ہم نے تیرے دل میں دیکھا، تیرے دل کی گہرائی میں گئے ڈھونڈا، تیری نظر میں کعبہ ہی کعبہ ہے، کعبہ ہی کعبہ ہے. اور جب پیغمبر مکے میں تھے تو یہ سہولت موجود تھی کہ بیت اللہ بھی سامنا رہے اور بیت المقدس بھی سامنا رہے. مگر جب مدینے آ گئے تو مدینے میں بیت المقدس بالکل اس طرف پڑتا تھا، بیت اللہ اس طرف پڑتا تھا. اب یہ ممکن نہ تھا. کچھ عرصہ تک تو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آخر حکم ہوا اے حبیب ہم نے تیرے دل میں یہ دیکھا کہ کعبہ ہی کعبہ ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام. پیغمبر نے عین حالت رکوع میں مڑ کے اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ کی طرف کر لیا. اب سچویشن آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر حالت رکوع میں مڑ کے آئے، کہاں اس طرف منہ تھا اور پھر اس طرف منہ ہو گیا. پیغمبر نے رخ حالت رکوع میں مڑ کے اس طرف کیا. پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان میں اکیلا علی ابن ابی طالب ہے جو اتنے ہی فاصلے پہ حالت رکوع میں مڑ کے آئے اور پیغمبر کے پیچھے ہو گئے. اب ذرا آپ اندازہ کریں علی و نبی کا ڈائریکشن الگ اور باقی سب لوگوں کا ڈائریکشن الگ. اب یہ لوگ ان کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب یہ کوئی نہ کہے کہ اگر جماعت کے ساتھ ہوگا تو پیغمبر کے بھی ساتھ ہوگا. پیغمبر کے ساتھ ہونا ہے تو علی کے ساتھ ہونا پڑے گا. آپ سمجھیں گے بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جب اس طرح گھومیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اور آپ کی طرف سے عرض کروں اے معبود جہاں اتنی نمازیں پڑھی گئی تھیں یہ بھی ہونے دی جاتی، یا نماز سے پہلے فرما دیا جاتا یا نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے ہدایت جاری کر دی جاتی. یہ عین نماز کی حالت میں حکم ہوتا ہے ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. ہم نے نماز کی حالت میں تبدیلی قبلہ کا حکم دیے اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اتباع رسول کون تھا. یا علی کیا آپ نے سن لیا جو جبرائیل نے کہا؟ توجہ فرمائیں آپ حضرات. خاص سننے کی ضرورت نہیں. انہو منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. جو حکم مجھے ملتا ہے اسے پہنچ جاتا ہے. اسی لیے تو کہا تم نے کیا نہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد بس زیادہ وقت نہ لوں آپ حضرات کا. آج آپ نے لیٹ شروع کیا اور وقت بھی بہت ہو چکا. اب میں زیادہ وقت نہ لوں گا. محرم الحرام کی 7ویں تاریخ گزر چکی. آج کی اس رات کو آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کے یتیم پوتے کا پرسہ دیتے ہیں. میرا واجب الاحترام مجمع اور یتیم پوتا یعنی آپ اس میں محسوس کر سکتے ہیں ایک بیوہ خاتون کی زندگی اس اجڑے اور جلے ہوئے باغ کی طرح ہے جس کی شاخیں جل چکی ہوں، جس کے شگوفے جل چکے ہوں، اور پھر گود میں 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ ہو
اور خاتون بیوہ ہو، پھر اس خاتون کی زندگی میں اس وقت کچھ رونق کی رمق آتی ہے، جو بچہ وہ جوان ہوتا ہے، عنفوان شباب ہوتا ہے، اب وہ خاتون روزانہ یہ خواب دیکھتی ہے اس بچے کی یوں شادی کروں گی، یوں ایسی بہو لاؤں گی، پھر وہ سوچتی ہے اس کی شادی کروں گی، اس کے لیے بہو لاؤں گی، پھر وہ یہ سوچتی ہے دل ہی دل میں وہ یہ تعمیر کرتی رہتی ہے، پھر میرے پوتے پوتیاں ہوں گے۔ عزادارو جگر کے تھام کے بتائیے، جس عورت کو، جس خاتون کو ابھی 13 سال کا جس کا جوان ہوا ہو، اسے بھی یہ خیالات آتے ہوں گے نا کہ میرا بیٹے کی شادی ہوگی، اس کے لیے بہو لاؤں گی، میرے پوتے ہوں گے، مگر وہ بھی یہ نہیں سوچ رہی، وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہے بیٹا تیری باری شہادت کی کب آئے گی، تیری باری شہادت کی کب آئے گی؟ جگر تھام لیجئے۔ یہ شہزادہ اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا مجھے کب اجازت ملے گی؟ کہا قاسم چلے جائیے، تجھے کوئی اجازت نہیں، اگر میں تجھے بھیجتا ہوں میرے 2 گھر اجڑ جاتے ہیں، میرا گھر بھی میرے بھائی حسن کا گھر بھی، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جگر تھام کے جملہ سنیے، قاسم چپ ہو کے ماں کے پاس آ جاتے ہیں، اماں مجھے اجازت نہیں ملی۔ قربانیاں ایک کے بعد دوسری ہو رہی ہے۔ جب بی بی نے یہ سنا، آل جعفر ساری قربان ہو گئی، آل عقیل قربان ہو گئی، جانثار سارے قربان ہو گئے، مہمان سارے مارے جا چکے، سارے مہمان شہید ہو گئے، امام کے دوست شہید ہو گئے، آل عقیل شہید ہو گئی، اولاد جعفر ساری شہید ہو گئی۔ حد یہ ہے کہ حضرت عباس کے 3 بھائی شہید ہو گئے۔ بیٹا ابھی تک تیری باری نہیں آئی۔ اب شہزادی کہتی ہے جاؤ اپنے چچا کو بلاؤ اور کہو تمہاری بڑی بھابھی تمہیں بلا رہی ہے۔ اب یہ جو رشتہ بتایا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اب حسین سے یہ کہوں گی، اے مولا حسین اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو آپ بھی قطار میں کھڑے ہوتے، اذن جہاد کے محتاج ہوتے۔ کیا یہ میرا قصور ہے کہ میں بیوہ ہوں؟ آپ میرے بیٹے کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ اس جلال کے بعد جو بیٹے کو بھیجا، بیٹا بھی واپس آ گیا، تھوڑی دور جا کہتا ہے اماں اب آپ فکر نہیں کریں، مجھے ضرور اجازت مل جائے گی۔ سننے والے پرانے سننے والے سمجھ گئے ہیں، اماں اب مجھے ضرور اجازت مل جائے گی۔ بیٹے تجھے چچا نے اجازت دے دی؟ کہا نہیں میں ابھی گئے بھی نہیں چچا کے پاس، مگر تجھے یقین کیسے آیا کہ اجازت مل جائے گی؟ بازو بڑھا کہتا ہے اماں یہ تعویذ کھولیے، اماں یہ تعویذ کھولیے۔ ہم تعویذ باندھتے اپنے بچوں کو مگر طولانی زندگی کے لیے، صحت اور شفا کے لیے۔ یہ تعویذ نہ معلوم کیسا تعویذ تھا۔ ماں نے تعویذ کھولا، بیٹے نے کھول کے دیکھا، اگر اس وقت بہت کم سن تھا مگر بابا کی تعریفیں پڑھ پڑھ کے بابا کے رسم الخط اور تحریر سے آشنا ہو گیا تھا۔ تعویذ کو کھولا، پہلی سطر یہ لکھی تھی بیٹا قاسم تم اسے کربلا کے میدان میں کھولو گے، بس اب تیری تکلیف تمام ہوئی، جاؤ اپنے چچا کو یہ میرا رکا دے دو۔ یہ تعویذ نہیں، یہ بھائی کا خط ہے بھائی کی طرف۔ اب جگر تھام لیجئے، امام حسن کا خط حسین نے اپنے سامنے رکھا اور زارو قطار رونے لگے۔ عزادارو اتنا روئے، بھائی کی تحریر دیکھی، تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی، تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ عزیزو جب یہ خط پڑھ چکے، کہا بیٹا قاسم جاؤ تجھے اجازت ہے۔ قاسم کہتے ہیں مولا یہی سے نہیں نہیں یہاں سے نہیں، جاؤ اپنی ماں سے ودا کراؤ، اپنی پھوپھیوں سے ودا کراؤ۔ قاسم خیمے میں گئے، اماں میرا سلام ہو، اے پھوپھیوں میرا سلام ہو، اپنی بہنوں سے کہا میرا سلام ہو۔ ایک بی بی کی طرف دیکھ کے کہا اخرنا عروسنا الی یوم القیامہ، اے بنت الحسین ہم نے اپنی شادی کے پروگرام قیامت تک ملتوی کر دیے، قیامت پہ ملتوی کر دیے۔ عزیزو یہ کہہ کے نکلے خیمے سے، گھوڑا منگایا گیا، امام نے آسرا دے کے گھوڑے پہ سوار کیا قاسم کو۔ قاسم میدان میں آئے، میدان میں آ کے رجز پڑا اور رجز یہ تھا میں قاسم ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ آپ علی کی شجاعت کو جانتے ہیں، کون ہے جو علی کی شجاعت کو نہیں جانتا؟ میں علی کی شجاعت کا مظہر ہوں، میں حسن کی بہادری کا نمونہ ہوں۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، ارزق نامی شامی جو خود بھی پہلوان تھا اور 4 اس کے بیٹے چاروں پہلوان تھے، وہ کہتا ہے اس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ کہا کیسے کرو گے؟ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جو پہلوان تھا قاسم کے مقابلے میں آیا، حضرت عباس اور امام حسین کھڑے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا قاسم 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، یہ نوجوان سیر و سیراب ہے، یہ سیر و سیراب ہے، قاسم کے لیے دعا کیجئے۔ میرے مولا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، 2 منٹ نہ گزرے ہوں گے وہ ارزق کا بیٹا واصل جہنم ہوا۔ اس کا دوسرا بھائی آیا، حضرت عباس نے پھر کہا مولا یہ تو اس سے بھی بڑا
ہوتا ہے دعا کیجئے۔ عزیزان گرامی میرے امام فرماتے ہیں غازی فکر نہ کر اللہ حاضل کے آس، یہ چاروں بیٹے اس کے واسلے جہنم ہوئے، اب تو غصے میں اور مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ان کا باپ غصے سے بھرا ہوا آیا۔ اب جب وہ آیا اب تک تو غازی کہتے رہے تھے مولا دعا کیجئے، تیرا یتیم پیاسا بھی ہے اور بھوکا بھی ہے، مگر اب غازی نے یہ نہیں کہا دعا کیجئے، اب غازی کہتے مولا مجھے اجازت دیجئے اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں غازی حوصلہ کر، میرا بھتیجا سارا انتظام کر لے گا۔ پر زیادہ دیر نہ گزری تھی باپ کو بھی بیٹوں کے ساتھ ملا دیا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، قاسم نے ایک ایک کر کے لڑنا جو شروع کیا، پشتوں کے جو پوچھتے لگے، عمر ابن سعد کہتا ہے اس طرح جوان پہ قابو نہ پا سکو گے، یہ حسن کے ارمان ہیں جو دبے ہوئے تھے جو آج نکل رہے ہیں، اس کا مقابلہ اس طرح ممکن نہیں، امیر حمزہ کی طرح اسے بھی دھوکہ کرو۔ چنانچہ کسی نے کہا قاسم تم یہاں شجاعت دکھا رہے ہو، وہاں خیموں میں آگ لگ گئی۔ عزیز و قاسم پلٹے، خیموں کی طرف دیکھا، ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ لگایا، پھر چاروں طرف سے باہر آئے، حضرت قاسم کے ہاتھ سے تلوار گری، چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہوئے۔ اب جگر تھام لیجئے، قاسم جب زین پہ نہ سنبھل سکے ایک آواز دی، چچا یتیم کا سلام، چچا یتیم کا سلام قبول کیجئے۔ عزیزوں میرے امام چلے، راوی کہتا ہے کسی پہ چل کے گئے ہیں، کسی شہید پہ دوڑ کے گئے ہیں، مگر قاسم پہ جب گئے ہیں یوں گئے جس طرح نشیب کی طرف پانی جاتا ہے، مگر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی کے اوپر، وہ کہتے ہیں امام گئے تو بہت جلدی، مگر امام کے پہنچنے سے پہلے قاسم تقسیم ہو چکا تھا، قاسم تقسیم ہو چکا تھا، جالو ہو اربن اربا، ظالموں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، کبھی کبھی میں مصائب کا یہ جملہ پڑھتا ہوں، امام کوئی لاش تو ہاتھوں میں اٹھا کے لائے، کوئی لاش کندھے پہ رکھ کے لائے، کوئی لاش اپنی گردن پہ رکھ کے لائے، یہ اکیلی لاش ہے جو نہ ہاتھوں پہ اٹھائی جا سکی، نہ گلے سے لگائی جا سکی، نہ پشت پہ اٹھائی جا سکی۔ امام حسیر کہتے ہیں چادر کے ٹکڑے کو، امام نے چادر لی اور اس کے اوپر یہ ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے، یہ ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے، جب اس طرح اٹھا کے چلے ہیں، حضرت ام فروا وہ کہتی ہے فضا جب میرے بیٹے کی لاش آئے ذرا مجھے بتانا، کہا اے ام فروا تیرے لال کی لاش آ رہی ہے، اب آنکھوں سے سنیے گا یہ جملہ، ام فروا نے دیکھا امام ہاتھوں میں ایک گھٹنی لے کے آ رہے ہیں، کہا یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہو سکتی، میرا بیٹا 13 سال کا جوان تھا، یہ تو کوئی چھوٹی سی لاش ہے جو لے کے آ رہے ہیں۔ عزاداروں میرے امام نے وہی لاش ماں کے سامنے رکھی اور کہا بی بی معاف کرنا، جتنا قاسم مل گیا جتنا مل سکا وہ لے آیا، کچھ سوموں میں تقسیم ہو گیا، کچھ خاک شفا بن گیا، جتنا مل گیا وہ لے آیا۔ عزیز و قاسم کی لاش جو ماں نے دیکھی تو جس طرح عرب کے دستور کے مطابق جس کی شادی ہو اس کے اوپر ایک لال رنگ کا کپڑا ڈالتے ہیں، بی بی نے وہ لال رنگ کا کپڑا ان گوشت کے ٹکڑوں پہ ڈالا اور سجدے میں جا کہتی ہے ربنا تقبل منا، مولا میری یہ قربانی قبول کر لے، بیوہ خاتون کی قربانی قبول کر لے۔ عزیزو جب دیکھا کہ بی بی نے وہ کپڑا ڈالا ہے، عزیزو جگر تھام لیجئے، ایک 4 سال کی بچی دوڑ کے خیمے سے نکلی اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے سغرا آجا، قاسم کی ماں تو منتیں پوری کر رہی ہے، تو بھی آ اور آ کے دیکھ لے تیرے چچا زاد بھائی کی شادی کے ماتم حسین۔ بھائی وہ مدرزہ جعفری صاحب ہیں، اگر مجمع میں ہے تو آئیں۔
پڑھا کرتے ہیں دیوا شبر کی رو رو پکار ایک چشمہ مجھ سے لے لیجیے آپ دیوا شبر کے رو رو پکارے میرے بچے کی آتی ہے مہندی دیوا شبر کے رو رو پکارے